منافقین اپنی مجلسوں میں حضور پر طعن کرتے تھے، استغفر اللہ، اور مسلمانوں کے پاس آ کر انکار کر جاتے، قسمیں کھا کھا کر اپنی برات ظاہر کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا گیا مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھانے سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ جو چیز حضور کی ناراضی کا سبب ہے اس سے اللہ بھی ناراض۔ منافقین نے خدا کی شان میں بکواس نہیں کی تھی، حضور کی گستاخی کی تھی، مگر رب بھی ناراض ہوا۔ ظاہر ہے رب کے پاس تو نہیں جا سکتے، تو رب کو راضی کرنے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں ہی حاضری دے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہے۔ کہیں فرمایا گیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما۔ کہیں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو اللہ پاک کی تعظیم قرار دیا گیا۔ اور بھی شان مصطفیٰ کا بیان ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوتا ہے، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، اور کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے، عن قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یہ آیت کریمہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر نعت و شان بیان کر رہی ہے۔ شان نزول کیا ہے؟ ایک بار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ہرقوس بن زہیر نامی شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا اے محمد عدل کیجئے، انصاف کیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر دنیا میں انصاف کرنے والا کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی مجھے اجازت ہو تو میں اس بے دین کو قتل کر دوں۔ فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی جس کی نمازیں اور ظاہری تقوی تمہاری نمازوں اور تقوی سے بڑھ کر ہوگا، مگر وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہ اترے گا۔ کیا باتیں معلوم ہوئی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل پر، کام پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ اسی لیے تو فاروق اعظم نے قتل کی اجازت چاہی، کیونکہ مرتد واجب القتل ہوتا ہے۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک و مختار کہ اگر کسی پر کسی خاص حکم کو جاری فرما دیں تو آپ کو اس کا حق ہے۔ تیسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا، کیونکہ نبوت کی دور بین سے ملاحظہ فرما لیا کہ اس کی اولاد اس قسم کی ہوگی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 62 ارشاد ہوتا ہے یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ اے مسلمانوں، تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں۔ میرے نبی کی شان ظاہر ہو رہی ہے، نعت ظاہر ہو رہی ہے۔ منافقین اپنی مجلسوں میں حضور پر طعن کرتے تھے، استغفر اللہ، اور مسلمانوں کے پاس آ کر انکار کر جاتے، قسمیں کھا کھا کر اپنی برات ظاہر کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا گیا مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھانے سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا تھا۔ اگر ایماندار تھے تو ایسی حرکتیں کیوں کی جو کہ خدا اور اس کے رسول کی ناراضی کا سبب ہو؟ چاہے جو رضا ان کی خدا اس سے ہے راضی، طالب جو رضا کا نہیں مردود خدا ہے۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس مبارک آیت میں جو ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز حضور کی ناراضی کا سبب ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ منافقین نے خدا کی شان میں بکواس نہیں کی تھی، حضور کی گستاخی کی تھی، مگر رب بھی ناراض ہوا۔ دوسری بات، رب کا غضب بجھانا ہے تو حضور کو راضی کرنا ہے، کیونکہ منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول کو راضی کرو۔ ظاہر ہے رب کے پاس تو نہیں جا سکتے، تو رب کو راضی کرنے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں ہی حاضری دیں۔ تیسری بات، کسی نیک کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت کرنا، ان کو دکھانا، نہ تو ریاکاری ہے نہ شرک ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص نماز پڑھنے سے یہ خیال کرتا ہے کہ میں اللہ اور رسول کو راضی کروں، یعنی عبادت تو اللہ کی کرتا ہوں مگر اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس میں اللہ اور رسول کی رضا ہے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اس میں دو ذاتوں کو راضی کرنے کا حکم ہے، اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔